بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ گزشتہ سے مربوط ہے، تعلق ہے اس کا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے غزوہ احزاب حصہ اول پڑھا تھا، آج اسی غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کا حصہ دوم پڑھیں گے۔ لیکن اس حصہ دوم کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی عادت اور معمول کے مطابق گزشتہ درس کی دہرائی کریں گے کہ ہم نے غزوہ احزاب حصہ اول کے اندر کیا پڑھا تھا۔ حصہ اول کے اندر ہم نے غزوہ احزاب کو احزاب کیوں کہا جاتا ہے اور خندق کیوں کہا جاتا ہے یہ پڑھا، ان کے معانی اور ان کی وجہ تسمیہ کے بارے میں جانا۔ پھر ہم نے غزوہ احزاب کی تاریخ کیا تھی، ہجری اور عیسوی یہ پڑھی۔ پھر ہم نے اس میں فریقین اور ان کے اتحادیوں کے بارے میں پڑھا کہ قریش کے اتحادی کون تھے اور ان کی کل تعداد کتنی تھی، اور مسلمانوں کے اتحادی کون تھے اور انہوں نے کیسے جنگ میں حصہ لیا یا نہیں لیا یا کیا کردار ادا کیا۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارے درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم حصہ دوم پڑھیں گے، غزوہ احزاب حصہ دوم۔ اپنے اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے اس جنگ کے اسباب کیا تھے، سبب کیا ہوئے تھے، اور اس جنگ کے محرکات، اس جنگ کو بپا کرنے کی کیا وجوہات اور محرکات تھے۔ تو اس حوالے سے اصل تحریک دینے والے جو تھے وہ تو یہودی ہی تھے، کہ یہود کی ہی یہ سازشیں تھیں جس کی وجہ سے قبائل عرب مسلمانوں پر امڑ آئے تھے، اور اس میں بھی خاص طور پر بنو نذیر اور بنو قینقاع پیش تھے، اور ان کا ایک انتقامی رویہ تھا کہ ہمیں مسلمانوں نے مدینہ سے نکال دیا ہے، اس رسوائی کا اور اس پسپائی کا ہمیں انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ خود ان کی ذات کے اندر اتنی جسارت نہیں تھی کہ تنہا میدانوں کے فاتح بنتے اور مسلمانوں سے لڑتے، لہذا انہوں نے دوسروں پر تکیہ کیا، دوسروں پر سہارا لے کر میدان جنگ کا رنگ کچھ اس طور کا بنایا۔ اپنے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہود بنو نذیر اور بنو قینقاع نے ایک وفد تشکیل دیا، اور یہ وفد اپنی مکمل تیاریوں کے ساتھ قریش مکہ کے پاس پہنچا اور وہاں جا کر اپنی مدد و نصرت کی یقین دہانی کرائی، اور انہیں اس بات پر اکسایا کہ ہمیں ایک متحدہ جنگ کرنی چاہیے جس میں ہم یہودی بھی ہوں، تم مشرکین مکہ بھی ہو، اور ادھر ادھر کے جو دوسرے ہمارے اتحادی ان سب کو ملا لیا جائے، اور اس طور پر اگر ہم مسلمانوں سے جنگ کریں گے تو کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکیں گے۔ جو یہودیوں نے اہل مکہ کو مکمل اپنا منصوبہ اور پلان بتایا اور ان کو اس بات پر اکسایا کہ ہمیں ایک متحدہ جنگ کرنی چاہیے جو ہم سب مل کر کریں اور مسلمانوں کو بالکل ملیہ میٹ کر کے رکھ دیں۔ دوسری طرف مشرکین مکہ بھی کوئی ایسے نہیں تھے کہ وہ مسلمانوں سے لڑنا نہ چاہ رہے ہوں اور صرف یہودی ہی ان کو اکسا رہے ہوں، بلکہ قریشی تو خود ہمیشہ سے مسلمانوں کی مخالفت پر مصر تھے، یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے ان سے پہلو تہی کی اور ان سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کی تو بھی انہوں نے میدان کے جنگ میں کودنے پر مسلمانوں کو مجبور کیا، اور اب تو ان کو ایک بہت بڑا سہارا مل گیا تھا، ایک مضبوط حمایتی یہودیوں کی صورت میں مل رہے تھے، لہذا قریش کی مخالفت اب ایک نئے انداز میں، نئے روپ میں سامنے آئی، اور انہوں نے بھی اس حوالے سے کمر کسی اور انہوں نے سوچا کہ اب تو ہمارے سارے انتقام سابقہ جو رہے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے لینے کا ایک موقع ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو شام کی تجارت موقوف ہو گئی ہے اور مسلمانوں نے اس پر اتنی زیادہ مضبوط ناکہ بندی کر رکھی ہے کہ شام تو درکنار، ہم تو یمن کی طرف بھی تجارت لے کر نہیں جا سکتے، تو اگر ہمیں اپنی ان تجارتی سرگرمیوں کو دوبارہ سے بحال کرنا ہے تو ہمیں مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنا پڑے گی۔ اس کے علاوہ ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ہم نے غزوہ احد میں کہا تھا کہ اگلے سال ہم پھر بدر میں آئیں گے اور تمہیں دوبارہ سے شکست دیں گے، ہم وہاں پر نہیں جا سکے، ہم نے وہاں پر اچھی خاصی ہماری جگہ سائی ہو گئی ہے، بدر موعد یا بدر اخرى میں مسلمانوں نے بدر کا میدان بھی دیکھا اور وہاں پر تجارت میں بھی شریک رہے، جبکہ ہماری طرف سے کوئی شخص وہاں تک پہنچ تک نہ سکا، تو اس وجہ سے ہمیں وہاں بھی بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر یہ والی سبیل بنتی ہے جس طور پر ہم یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں تو ہمیں گویا بہت ساری فتح حاصل ہو جائے گی، اس وجہ سے بھی یہ جنگ دفاع ہوئی اور اس جنگ کو محرک ایک ملا اور اس طریقے سے معاملہ آگے بڑھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں عرب قبائلوں نے بھی اپنی بہت زیادہ سرکشی کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اور ان کے بھی اقدامات بہت زیادہ بڑھ رہے تھے۔
غزوہ بدر کے بعد تو حالات کچھ یوں پیش آ گئے تھے کہ سارے عرب لوگ اور ادھر ادھر کے قبائل مسلمانوں سے ڈرنے لگے تھے کہ صرف 313 لوگوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت کو جو ہر لحاظ سے تیاری میں مستعد تھی اور حکومت بھی زیادہ تھی ان کو شکست دے دی ہے، ہم ان سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتے، کوئی اس کے خلاف سرکشی نہیں کر سکتے۔ لیکن جب غزوہ احد میں مسلمانوں کا ایک ظاہری نقصان ہوا، پسپائی کے سے حالات بنے، 70 مسلمان شہید ہوئے، تو اس نقصان کا نتیجہ یہ ہوا کہ آس پاس کی فضا بھی کچھ بدلتی ہوئی سی نظر آنے لگی، اور یہ قبائل عرب کو ایک موقع گویا ملنے لگا کہ مسلمانوں کے خلاف اقدام کریں۔ بعض مورخین تو یہ تک لکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد جتنے زیادہ یہ سرایہ انجام پائے، اس کا پس منظر بھی یہی تھا کہ قبائلیوں نے ایک مرتبہ یورش بپا کر دی تھی، اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم بھی مسلمانوں پر غلبہ پا لیں گے، لہذا قبائلیوں کی طرف سے بھی سرکشی ہو رہی تھی۔ پھر قبائلیوں میں بھی وہ جنہوں نے قریشیوں سے اتحاد کیا ہوا تھا، کچھ تو ایسے تھے جو بہت پہلے سے قریشیوں کے حلیف تھے، ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، اور کچھ اب جب قریشیوں کو ضرورت پڑی اتحاد کی تو ان کے ساتھ ساتھ جا کر جڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے بھی جنگ کا اسباب بنا اور جنگ کے سبب بنتے چلے گئے، اور اس کے گویا محرکات پے در پہ ایک کے بعد دوسرے پیدا ہوتے چلے گئے۔ تو اس طور پر مسلمانوں کے خلاف یہ جو جنگ تھی یہ خود بخود اس کے اسباب بنتے چلے گئے۔ علاوہ ازیں اگر ہم عرب بدوؤں کی بات کریں تو ان کی فطرت تھی کہ وہ غارت گری کیا کرتے تھے اور لوٹ مار کیا کرتے تھے، اور اسی پر ان کا گزر بسر تھا۔ وہاں پر سعالیق کی پوری جماعت تھی، کملوں کی پوری جماعت تھی، جن کا طرز معاش یہی ہوا کرتا تھا کہ وہ لوٹ مار کرتے تھے، غارت گری کرتے تھے اور چیزیں حاصل کر لیتے تھے۔ اب جب قریشیوں نے ان کو ایک میدان فراہم کیا کہ ہم پورا ایک شہر مدینہ اس پر حملہ کرنے والے ہیں اور لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہونے والا ہے، تو یہ بھی ان کے ساتھ آ کر مل گئے۔ اور سن 3 اور 4 ہجری کے متعدد قبائلی واقعات اس حوالے سے ہم پڑھ چکے کہ عرب قبائلیوں نے اور بدوؤں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ مسلمانوں پر اقدام کریں، مدینہ پر حملہ کریں، وہ تو اس جسارت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب مسلمانوں نے ان کی طرف ان سے پہلے جا کر اقدام کیا اور پھر وہ بھاگ گئے وہاں سے یا منتشر ہو گئے یا یہ کہ شکست خوردہ ہو گئے، تو اپنی اس رسوائی کا اور نقصان کا انتقام لینے پر بھی یہ گویا تلے ہوئے تھے۔ ان کے اندر ایک رویہ پایا جا رہا تھا کہ مسلمانوں سے بہرحال ہمیں انتقام لینا ہی لینا ہے، اس وجہ سے بھی یہ جنگ پر تیار ہو گئے اور اس جنگ کا گویا محرک ثابت ہوئے۔ تو اس کے علاوہ دیگر محرکات بھی ہو سکتے ہیں، دیگر اسباب بھی ہو سکتے ہیں، تاہم ہم نے چند ایک موٹے اسباب ذکر کیے۔ اب غزوہ احزاب میں ہم نے یہ دیکھا تمام عرب کی فوجیں اور تمام عرب کے جو جنگجو لوگ تھے وہ سارے کے سارے ایک جھنڈے تلے آ گئے، جو مشرکین عرب مشرکین مکہ کے جھنڈا تھا، اور اس کے ساتھ لشکر متحد ہو کر سامنے کے سامنے آ گیا، اور یہ سارے کے سارے لوگ اب مدینہ کی طرف اقدام کرنے لگے، مدینہ کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ الگ الگ قبائلیوں پر الگ الگ سردار متعین تھے، لیکن ان سب کی عمومی جو قیادت کر رہے تھے وہ ابو سفیان بن حرب کر رہے تھے۔ تو اس طور پر یہ دشمن کے حالات تھے۔ دوسری طرف مدینہ والوں کو زیادہ معلومات نہیں تھی، جیسے یہ سارے کے سارے حالات مدینہ والوں تک پہنچے کہ دشمن نے اس نوعیت کو اس طرح کی خطرناک تیاری کر رکھی ہے، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ مدینہ میں گھس کر مسلمانوں کو بالکل ملیمیٹ کر کے رکھ دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی فکر مند ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اپنے صحابہ کرام سے مکمل مشورہ کیا، اور مختلف آراء سامنے آئیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا انوکھا قسم کا تجربہ اپنا ذکر کیا، مسلمانوں سے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم ملک ایران میں رہا کرتے تھے، وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ جب ہمیں دشمن کا اندیشہ ہوتا تھا تو اپنے چاروں طرف خندق کھود لیا کرتے تھے، اور اس میں ہم گویا محصور ہو جایا کرتے تھے، جس کو دشمن پھلانگ نہیں سکتا تھا اور ہم محصور رہتے تھے۔ تو یہ ایک تجربہ ایسا تھا کہ جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند آیا، اور حضرات صحابہ کرام نے بھی اسے پسند کیا، لہذا یہی طے ہوا کہ اب ہم اپنے مدینہ کی طرف خندق کھود کر اپنا دفاع کریں گے۔ یہ تمام حضرات اس پر متفق ہو گئے۔ تو یہ رائے متفق ہو گئی کہ غزوہ کے اندر ہم خندق کھود کر اپنا مکمل دفاع کریں گے، اور اس خندق کھودنے کے لیے اب کام شروع ہو گیا۔ تو سب سے پہلے مدینہ منورہ کا جائزہ لیا گیا کہ ہمیں یہ جو خندق کھودنی ہے یہ کس سمت میں کھودنی ہے، کس طریقے سے کھودنی ہے۔ تو جب مدینہ کا مکمل جائزہ لیا تو یوں صورتحال سامنے آ گئی کہ مدینہ کی طبعی جو صورتحال ہے وہ اس نوعیت کی ہے کہ 3 سمتوں سے تو یہ بہرحال بند ہے، اور ایک سمت سے بالکل کھلا ہوا ہے۔ شمالی جو حصہ ہے جس کی طرف ملک شام اور یہ دوسری طرف کا علاقہ ہے جو اوپر والا حصہ ہے، یہ مکمل طور پر مدینہ کا کھلا ہوا ہے،
اور کوئی بھی بڑا لشکر اگر آتا ہے اتنے سارے اتحادیوں کے ساتھ تو کسی اور راستے کے بجائے صرف اسی راستے سے مدینہ میں داخل ہو سکتا ہے، بقیہ راستوں سے داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ بقیہ تینوں طرف یا تو ان لوگوں کے گھر بار تھے، وہاں سے لشکر نہیں داخل ہو سکتا تھا، یا باغ وغیرہ تھے جس سے بھی انفرادی طور پر تو آدمی گزر سکتے ہیں لیکن کوئی باقاعدہ لشکر وہاں آ نہیں سکتا۔ اسی طرح نخلستان تھے، یا یہ کہ باغ وغیرہ کی دیواریں تھی، تو اس طور پر یہ طے تھا کہ اگر کوئی لشکر آئے گا تو وہ شمال کی جانب سے آئے گا، جو اوپر کی سائڈ ہے وہاں سے آئے گا، اور عملی طور پر ہوا بھی یہ جب یہ راستہ کھلا ہوا تھا اور شمال کی طرف جو کھلی ہوئی تھی تو مسلمانوں نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا کہ اب ہمیں اس کھلی سمت میں اور شمالی سمت میں خندق کھود کر اپنا دفاع کرنا چاہیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے۔ لہذا روایات میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ مقام حرہ و اقم سے مغربی ٹیلوں یعنی حرہ اور وبرہ تک مسلمانوں نے خندق کھود دی۔ اس کا انشاءاللہ اگلی ایک آدھ سلائیڈ میں ہم نقشہ بھی دیکھیں گے کہ یہ مقام اقم کون سا ہے، حرہ اور وبرہ سے کیا مراد ہے، یہ سارا کا سارا ملاحظہ کریں گے۔ تو اس طور پر مسلمانوں نے خندق کھودنا شروع کی اور شمالی سمت میں گویا ایک ترچھی سی ڈیزائن کی خندق کھود دی، جس کو کمان کی شکل میں کہنا چاہیے کہ کمان کی شکل میں خندق مسلمانوں نے کھود کر اپنا دفاع کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پر ہم ایک نقشے کی مدد لیں گے جس سے ہمیں اگلے لیے غزوہ خندق کو سمجھنا اور یہ خندق کس مقام پر کس طور پر کھودی گئی تھی یہ سمجھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ حرہ و اقم کا علاقہ ہے جو اس کے دائیں طرف ہے، اور یہ حرہ و برہ کا علاقہ ہے جو اس کے بائیں طرف ہے۔ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ آتشی چٹانیں، یعنی یہ دونوں طرف دیکھیے آتشی چٹانیں لکھا ہوا ہے، یعنی یہ لابے اور لابے اس طور پر پھٹے ہوئے تھے، یہاں سے بہت زیادہ اس کے پتھر بھی کالے ہوئے پڑے تھے اور یہاں سے آنا جانا بہت دشوار تھا، کوئی شخص آ نہیں سکتا تھا۔ تو دونوں طرف تو یہ ہو گئے، اور پھر یہاں سے لے کر یہاں تک مسلمانوں نے ایک کمان کی شکل میں ترچھی شکل میں خندق کھود دی، اور خود مسلمانوں کی قیادت میں اس جگہ پر جہاں ہمارا ایرو نظر آ رہا ہے یہاں پر قیام کیا، اور آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ مسلمانوں نے اپنی پشت پر جبل صلاح کو رکھا تھا، تو یہ وہ جبل صلاح ہے، پہاڑی ہے، اور یہاں پر مسلمانوں نے اپنا رک کر مسلمانوں نے خندق کا دفاع کیا تھا، اور یہ ساری کی ساری صورت حال ہے۔ اس طور پر مسلمانوں نے یہ خندق کھود دی مدینہ منورہ میں، اور خندق کھود کر اپنا دفاع کرنا شروع کر دیا۔ اس خندق کھودنے کا آغاز جو کیا وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا، تو اس طور پر خندق کی کھدائی شروع ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے ہوں، بلکہ جب تک یہ معرکہ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل میں شریک رہے، مستقل کام بھی فرماتے رہے اور لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے رہے، اور اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام جو تھے وہ باقاعدہ خندق میں حصہ لیتے رہے، اور جب تک یہ کام پائے تکمیل کو نہ پہنچا تب تک مسلمانوں نے بہت زیادہ مجاہدہ کیا، اور وہ دن بھی سخت سردی کے تھے، اور مسلمانوں کو سخت سردی کی حالت میں یہ خندق کھودنا پڑی، بہت زیادہ اس حوالے سے محنت مشقت کرنی پڑی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے تو خود یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی حضرات صحابہ کرام کے حوصلے بڑھا رہی تھی، اور اسی حوصلہ مندی کے ساتھ یہ حضرات کام بھی کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اشعار بھی پڑھے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ پھر مسلمانوں میں سے 3000 حضرات اس وقت موجود تھے جنہوں نے باقاعدہ خود خدائی میں حصہ لیا، اور 20 روز کی محنت شاقہ کے ذریعے سے مسلسل جہد مسلسل کر مسلمانوں نے یہ خندق کھودی، اور خندق کھودنے کا عمل مکمل ہوا جس کے ذریعے سے مسلمان اپنا دفاع کر سکیں۔ 10-10 گز کی کھدائی جو تھے وہ 10-10 بندے کر رہے تھے، یعنی نبی علیہ السلام نے 10-10 بندوں کی جوڑی بنائی ہوئی تھی، اور ان کو 10-10 گز کی زمین دی ہوئی تھی کہ اس جگہ کی کھدائی تم نے کرنی ہے۔ اس طور پر اگر ہم خندق کی لمبائی دیکھیں تو قریباً 3.5 میل تک یہ خندق لمبی ہو گئی تھی، اور اس کو اگر ہم گہرائی میں دیکھیں تو 5 گز تک کی گہرائی میں یہ خندق کھودی گئی تھی، اور یہ بھی الفاظ آتے ہیں تاریخی کتابوں میں کہ زمین کی جو تری ہوتی ہے وہ نکل آئی تھی، اتنی مسلمانوں نے اس کو خندق وغیرہ کھود کر اپنا کوئی کام میں کمی نہیں چھوڑی تھی، بلکہ انتہائی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اور جہد مسلسل کے ساتھ یہ کام مکمل کیا تھا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیگر حفاظتی اقدامات بھی فرمائے، ہم چاہتے ہیں اس موقع پر ان کا بھی تذکرہ کر دیا جائے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو اور بچوں کو داخلی طور پر بھی محفوظ فرمایا، اور خارجی طور پر بھی۔ خارجی طور پر تو یہی کہ باہر سے جو عرب آ رہے ہیں، جو مشرکین مکہ وغیرہ آ رہے ہیں، ان کے حملوں سے محفوظ رہیں، اور داخلی طور پر یہ کہ یہود بنو قریظہ کوئی شرارت نہ کریں، اس سے باقاعدہ ان کو محفوظ کرنے کا منصوبہ بنایا۔
اس سلسلے میں مسلمانوں نے یہ کیا کہ انہیں باقاعدہ قلعوں میں متعین کر دیا اور قلعوں کی باقاعدہ نگران متعین کر دی کہ جو ان کی حفاظت کرتے رہیں۔ مدینہ کے قلعوں کے اندر مسلمان عورتوں کو اور بچوں کو وہاں پر منتقل کر دیا، اور یوں مسلمانوں کو داخلی اور خارجی دونوں طرح کے حملوں سے مسلمانوں نے گویا بچا لیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیگر حفاظتی اقدام جو اس موقع پر کیے گئے ان کا مطالعہ کریں تو یہود بنو قریظہ ایسے تھے جو مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہی رہے تھے۔ اگر باہر سے کفار آ گئے تھے اور اندر سے یہ پیچھے سے حملہ کرتے تو مسلمانوں کے لیے ایک نازک ترین صورتحال بن سکتی تھی، یہ مسلمانوں نے جنگ ہونے سے پہلے ہی سوچ لیا تھا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی نگرانی کے لیے افراد متعین کیے۔ حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ یا مسلمہ بن اسلم، یہی نام دونوں طرح کے کتب میں ذکر کیے ہیں ان کے نبی علیہ السلام نے تشکیل فرمائی تھی کہ تم اپنے ساتھ 200 سپاہیوں کو لے جاؤ گے اور بنو قریظہ کی نگرانی کرو گے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بات آتی ہے کہ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی تشکیل فرمائی کہ تم بھی اپنے 300 سپاہی لے جاؤ اور بنو قریظہ والوں کی نگرانی کرو کہ ان کی طرف سے کوئی فتنہ فساد وغیرہ ہمیں نہ ہو جائے، ان کی طرف سے کوئی نقصان پہنچنے کا ہمیں خدشہ نہ پیش آ جائے۔ اس طور پر دیگر جو اقدامات کیے گئے اس میں مسلمانوں کے لیے ایک کوڈ ورڈ رکھا گیا کہ اگر کہیں شب خون مارا جائے کسی کی طرف سے تو اپنے اور پرایوں میں تمیز کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا شناختی جملہ ہونا چاہیے کہ جب وہ بندہ بول دے تو ہم سمجھ جائیں کہ یہ مسلمان ہے، اور جب وہ موقع پر وہ کوئی شخص نہ بولے تو ہم سمجھ جائیں کہ یہ ہمارا بندہ نہیں ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ تھا، شناختی جملہ یا کوڈ ورڈ، وہ یہ رکھا حامیم لا ینصرون۔ تو غزوہ احزاب کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلمانوں کو کوڈ ورڈ دیا۔ اسی طریقے سے ایک حفاظتی اقدام یہ کیا کہ کوہ صلاح کو، جبل صلاح یعنی پہاڑی جو تھی صلاح کی، اس کو مسلمانوں کی پشت پر رکھا تاکہ ایک مضبوط جو پناہ گاہ ہے وہ مسلمانوں کے عقب پر رہے، اور اس کے آگے مسلمانوں نے صف بندی کی، اور صف بندی یوں کی کہ تیر اندازوں کو متعین کیا، وہ جو سامنے سے حملہ ہو رہا تھا اس کا دفاع کر رہے تھے، اور یہ بھی چوکنا طور پر کر رہے تھے کہ سامنے سے کوئی خندق پھلانگ کر اس طرف نہ آ جائے اور اقدام اور حملہ کرنا شروع نہ کر دیں۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس مکمل ہو جاتا ہے۔ اپنے درس کا ہم خلاصہ پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا درس کا عنوان تھا غزوہ احزاب یا غزوہ خندق حصہ دوم۔ اس سبق کے اندر ہم نے غزوہ احزاب کے محرکات، غزوہ احزاب کے اسباب پڑھے کہ کیا کیا سبب تھا اس غزوہ کے وقوع پذیر ہونے کا۔ پھر ہم نے اس وقوع پذیر ہونے کے جو اسباب تھے وہ دیکھا کہ یہ یہودیوں کی کارستانیاں اور سازشیں تھیں۔ اس کے علاوہ متعدد وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مشرکین مکہ مسلمانوں سے جنگ پر آمادہ تھے، یہ بھی اس کا ایک سبب اور محرک بنا۔ علاوہ ازیں قبائل عرب کے بدلتے تیور کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور ان بدلتے تیوروں کے متعدد اسباب تھے، کئی اسباب تھے وہ ہم نے پڑھے۔ پھر جب ہم نے دیکھا کہ یہ سارے کے سارے محرکات جمع ہو گئے اور سارے کے سارے عرب مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے، تو مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور اس مشورے میں یہ طے ہوا کہ ہم مدینہ کے گرد خندق کھود کر اپنا دفاع کریں گے۔ اور جب پھر ہم نے مدینہ کا نقشہ دیکھا اور خندق کی کھدائی کا مناسب مقام کیا ہو وہ دیکھا، اور اس میں جو کام کاج مسلمان مل جل کر رہے تھے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک تھے، اور حضرات صحابہ کرام کی دلجوئی بھی فرما رہے تھے حضور علیہ السلام، اور کام بھی فرما رہے تھے۔ آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا، اور علاوہ ازیں اس موقع پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر چند حفاظتی اقدامات فرمائے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو یوں جا کر یہاں الحمدللہ ہمارا یہ درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلا اس کا حصہ سوم ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔